نزلہ زکام ایک عام بیماری ہے جو سال میں ایک بار تو تقریباً ہر شخص کو ہوتی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو نزلہ زکام کے علاج کے بارے میں بتاؤں گا اور اس کے علاوہ اس کی علامات، وجوہات اور اس سے بچاؤ کے طریقے بھی بتاؤں گا۔ تو یہ ویڈیو لازمی دیکھیں اور آخر تک دیکھیں۔ حکیم صاحب چینل پر خوش آمدید۔ میرا نام حکیم محمد عبداللہ ہے اور اس چینل پر میں آپ کو طب یونانی اور قدرتی طریقہ علاج کے بارے میں معلومات دیتا ہوں۔ تو آئے وقت ضائع نہیں کرتے اور ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ نزلہ زکام آخر ہے کیا۔ یہ ایک ایسا مرض ہے جس میں گلے میں خراش ہوتی ہے، ناک بند ہو جاتا ہے، ناک بہنا شروع کر دیتا ہے، چھینکیں آتی ہیں اور کھانسی جیسی علامات ہوا کرتی ہیں۔ اگرچہ عموماً نزلہ زکام سردیوں اور بہار میں ہوا کرتا ہے، لیکن یہ سال کے کسی بھی حصے میں ہو سکتا ہے اور عموماً سردی لگنے کی وجہ سے ہوا کرتا ہے۔ طب یونانی کے مطابق اس کی دو قسمیں ہیں، ایک بارد یعنی کہ ٹھنڈی جو کہ سردی کے باعث ہوا کرتا ہے، اور ہار جو کہ گرمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لیکن دونوں قسموں کے پیچھے وجہ خلط بلغم ہی ہے جس کے بگاڑ کی وجہ سے یہ مرض ہوا کرتا ہے، جبکہ جدید سائنس کے مطابق اس کی وجہ وائرل انفیکشن ہے جو کہ عموماً وائرسز کی ایک قسم رائنو وائرسز کی انفیکشن کی وجہ سے ہوا کرتی ہے۔ نزلہ زکام کی علامات عام طور پر انفیکشن ہونے کے 2 سے 3 دن بعد شروع ہو جاتی ہیں اور علامات 2 سے 10 دن تک رہ سکتی ہیں۔ کچھ لوگوں میں یہ دائمی ہوتا ہے، یعنی کہ بار بار ہوا کرتا ہے۔ یہاں یہ بات سمجھنا بھی ضروری ہے کہ عام نزلہ زکام یعنی کہ کولڈ اور وبائی نزلہ زکام جسے انگریزی میں فلو کہتے ہیں میں فرق ہے۔ فلو کی علامات کولڈ کی علامات سے زیادہ شدید ہوا کرتی ہیں اور یہ اچانک ظاہر ہوا کرتی ہیں، جبکہ کولڈ کی علامات جو ہیں وہ آہستہ آہستہ پیدا ہوا کرتی ہیں۔ فلو کے ساتھ بخار ہوا کرتا ہے، سردی لگا کرتی ہے اور پٹھوں اور جوڑوں میں درد ہوا کرتا ہے۔ لیکن عام نزلہ زکام میں عموماً گلے کی خراش، ناک بہنے جیسی علامات ہوا کرتی ہیں۔ کولڈ فلو کے مقابلے میں عموماً زیادہ ہوا کرتا ہے۔ سمٹمز یعنی کہ علامات، اگر آپ میں یہ علامات موجود ہیں تو عین ممکن ہے کہ آپ کو نزلہ زکام کی شکایت ہو۔ سنیزنگ یعنی کہ چھینکوں کا آنا، نیزل کنجیشن یعنی کہ ناک کا بند ہونا، رنی نوز یعنی کہ ناک بہتے رہنا، سور تھروٹ یعنی گلے میں سوزش اور خراش، کفنگ یعنی کہ کھانسی، پوسٹ نیزل ڈرپنگ یعنی کہ بلغم رقیق ہو کے گرنا ناک کی طرف سے یا کبھی کبھی گلے میں بھی گرتی ہے، واٹری آئیز یعنی آنکھیں پانی سے بھری ہونا، فیور یعنی کہ بخار جو کہ عموماً 100 ڈگری سے لے کر 101 ڈگری تک ہوا کرتا ہے۔ کولڈ یعنی عام نزلہ زکام میں عموماً گلے کی خراش سب سے پہلے ظاہر ہوتی ہے، یعنی کہ سور تھروٹ سب سے پہلے ہوتا ہے اور اس کے بعد ناک بہنا شروع ہوا کرتا ہے۔ کازز یعنی کہ وجوہات، طب یونانی کے مطابق اس کی بنیادی وجہ بلغم کی خلط میں تبدیلی اور بگاڑ ہے۔ اور یہ بگاڑ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ یہ بگاڑ ان وجوہات کی بنا پر پیدا ہوتا ہے: موسم کا ٹھنڈا ہونا اور بارش وغیرہ کا ہونا، ٹھنڈی اور ترش غذاؤں کا استعمال کرنا جیسے کہ برف ملا پانی، اچار وغیرہ وغیرہ، اعصاب اور دماغ کا کمزور ہونا جو کہ عموماً بچوں اور بوڑھوں میں ہوا کرتا ہے اور اسی وجہ سے انہیں عموماً نزلہ زکام کی تکلیف زیادہ ہوا کرتی ہے۔ جسم کا درجہ حرارت یک دم تبدیل ہونا، جیسے کہ کوئی شخص گرم کمرے سے نکل کر فوراً ٹھنڈی بارش میں یا ٹھنڈے موسم میں چلا جائے یا ٹھنڈے موسم سے یکدم کسی گرم کمرے میں داخل ہو جائے، جبکہ جدید سائنس کے مطابق اس کی بنیادی وجہ وائرل انفیکشن ہے۔ یہ سردی کا وائرس آپ کے منہ، آنکھوں یا ناک کے ذریعے آپ کے جسم میں داخل ہوا کرتا ہے۔ یہ کسی ایسے شخص کے ساتھ ہاتھ ملانے سے یا اس کے قریب جانے سے بھی پھیلتا ہے جس سے نزلہ ہو، اور یا اس کی استعمال کی ہوئی چیزوں کا استعمال کرنے سے جیسے کہ کھانے کے برتن، تولیے وغیرہ۔ پریونشن یعنی کہ آپ اس سے بچاؤ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سردی کے موسم کے دوران اور بارش کے دوران احتیاط کریں۔ سرد موسم سے خود کو بچائیں، ہوا سے خود کو بچائیں، خاص طور پر ٹھنڈی ہوا سے، سرد سے گرم درجہ حرارت والی جگہ پر اور گرم سے سرد درجہ حرارت والی جگہ پر یک دم نہ جائیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ٹھنڈے اور ترش کھانوں سے پرہیز کریں، خاص طور پر گرمیوں کے موسم میں یک دم گرم جگہ سے آ کر ٹھنڈا پانی نہ پئیں۔ اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح صاف کریں اور جب بھی باہر جائیں چہرے پہ ماسک پہنیں۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور پانی سے کم از کم 20 سیکنڈ تک دھوئیں۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہ ہو تو جیب میں ہینڈ سینیٹائزر رکھا کریں اور اس سے ہاتھ صاف کر لیا کریں۔ اپنے بچوں کو ہاتھ دھونے کی عادت ڈالنے کی کوشش کریں اور ان کو اس کی اہمیت بتائیں۔ ہاتھ دھوئے بغیر اپنی آنکھوں، ناک اور منہ کو چھونے کی کوشش نہ کریں۔ جراثیم کش ادویات سے روزمرہ کے استعمال کی چیزوں کی صفائی کریں، خاص طور پر وہ چیزیں جنہیں بار بار چھوا جاتا ہے جیسے کہ
دروازے کے ہینڈل، لائٹوں کے سوئچ، الیکٹرانکس کی چیزیں، کچن اور باتھ روم کے کاؤنٹر ٹاپس وغیرہ۔ یہ ضروری اس وقت بھی ہوتا ہے جب تک، اور خاص طور پر چیزوں کو ڈس انفیکٹ کرنا اس وقت بہت ضروری ہوتا ہے جب آپ کے خاندان میں کسی نہ کسی کو نزلے زکام کی شکایت ہو۔ جب بھی چھینکیں اور کھانسیں اپنے ناک اور منہ کے آگے ہاتھ ضرور رکھیں۔ کھانے کے برتن اور گلاس وغیرہ خاندان میں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر نہ کریں، خاص طور پر اس وقت جب آپ کے خاندان میں کوئی نہ کوئی شخص نزلے زکام کا شکار ہو، اور اگر ممکن ہو تو ڈسپوزیبل برتن استعمال کریں۔ ایسے لوگوں سے دور رہیں، خاص طور پر جب آپ باہر جائیں جن کو نزلے زکام کی تکلیف ہو، اور رش والی جگہوں سے بھی خود کو بچائیں۔ اب بات کر لیتے ہیں اس کے علاج کی، یعنی کہ اگر آپ کو نزلہ زکام ہو جائے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پانی، تازہ پھلوں کا جوس، نیمبو ملا گرم پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، اور چائے، کافی اور وہ چیزیں جن میں کیفین موجود ہوتی ہے ان کا استعمال کم سے کم کریں، کیونکہ یہ چیزیں آپ کو ڈی ہائیڈریٹ کر دیتی ہیں، یعنی کہ جسم میں پانی کی مقدار کو کم کر دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ گرم سوپ وغیرہ بھی استعمال کریں، خاص طور پر مرغی کا یعنی چکن کا، اور ویجیٹیبلز یعنی کہ سبزی کا۔ آرام زیادہ سے زیادہ کریں، اور اگر ممکن ہو تو اسکول یا کام سے کچھ دنوں کے لیے چھٹی لے لیں۔ جس کمرے میں آپ رہتے ہیں اس کو گرم رکھیں اور ہوادار رکھیں، لیکن خیال رکھیں کمرہ حد سے زیادہ گرم نہ ہو، اور کمرے میں ہلکی اسٹیم کا بندوبست بھی کریں۔ تازہ ہوا کا بندوبست لازمی کریں، یک دم کسی گرم جگہ سے ٹھنڈی جگہ اور ٹھنڈی جگہ سے گرم جگہ پر نہ جائیں۔ نمک ملے ہوئے پانی سے غرغرے کریں، اس کے لیے آپ پونے سے آدھا چائے کا چمچ کھانے کا نمک اور 120 ml سے 240 ml تک گرم پانی کا استعمال کریں، ان کو اچھی طرح ملا لیں اور اس سے غرغرے کریں۔ بند ناک کھولنے کے لیے نمک والے پانی کی 2-4 بوندیں نتنوں میں ٹپکائیں تاکہ ناک کھل جائے۔ اگر دواؤں کی بات کی جائے تو طب یونانی میں نزلہ زکام کے لیے یہ چیزیں مفید ہیں۔ تریاک نزلہ 1 چائے کا چمچ دن میں 2 بار، کھانا کھانے سے پہلے عرق گوزے زبان آدھا کپ، اور شربت بنفشہ 2 بڑے چائے کے چمچ ملا کر استعمال کریں۔ خمیرہ گوزے زبان جواہردار 1 بڑا کھانے کا چمچ صبح خالی پیٹ، اور اطریف الاستخدوس رات کو سونے سے پہلے گرم پانی کے ساتھ۔ اس کے علاوہ ملٹھی کے ٹکڑے کو منہ میں رکھ کے چوسنے سے بھی نزلہ زکام میں کافی فائدہ ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں اس ویڈیو میں دی گئی نزلہ زکام سے متعلق معلومات آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی۔ اس ویڈیو کے علاوہ میں نزلہ زکام پر ایک اور ویڈیو بھی بناؤں گا جس میں 5 ایسے نسخے یا ٹوٹکے بتاؤں گا جو گھر میں بآسانی بنائے جا سکتے ہیں اور نزلہ زکام کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں، تو وہ ویڈیو بھی آپ لازمی دیکھیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اس پر کمنٹ کیجئے۔ میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور گھنٹی کا آئیکن بھی لازمی دبائیں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی معلومات آپ کو بر وقت مل سکیں۔ خوش رہیں، صحت مند رہیں، اللہ حافظ۔